الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال تعالى في موضع آخر: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر ہدایت کی روشنی سے سرفراز کیا، ہمیں مومن اور مسلمان بنا کر کے پیدا فرمایا، اور ہماری ہدایت، ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء کرام اور رسولوں کا ایک لمبا سلسلہ اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ بے شمار درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہم تک دین اسلام کی تعلیم کو مکمل طریقے سے اور انتہائی امانت داری کے ساتھ پہنچایا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، خواتین اسلام، اللہ رب العالمین نے انسانوں کی نجات اور انسانوں کی کامیابی کے لیے، انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے اور جنت میں داخل کرنے کے لیے عقیدہ توحید سب سے زیادہ ضروری قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک انسانوں کو پکا سچا موحد ہونا انتہائی ضروری ہے۔ عقیدے کے بغیر کوئی انسان اس دنیا کے اندر کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا، جنت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اور جس طرح ہم انسانوں کے لیے عقیدہ توحید انتہائی ضروری ہے، موحد ہونا انتہائی ضروری ہے، ساتھ ہی ساتھ عمل صالح بھی کرنا انتہائی ضروری ہے، نیک عمل بھی کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ایمان اور عمل صالح اللہ رب العالمین کے نزدیک کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے جہاں کہیں بھی ایمان کا ذکر کیا ہے، وہیں پر عمل صالح کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس کا نتیجہ جنت بتایا ہے۔ گویا ہمارے لیے ایمان اور عمل صالح لازم اور ملزوم ہے۔ ایمان اور عمل صالح کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر مختلف طریقوں سے اس حقیقت کو واضح کیا ہے۔
سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور عمل صالح کیا، نیک عمل کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل طور سے عمل کیا، اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، یہی لوگ جنت کے مستحق ہیں، ہم فیہا خالدون، ایسی جنت کے مستحق ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، جس سے ان کو کبھی بھی نکالا نہیں جائے گا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، اور حدیث کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بالکل واضح فرمایا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے قدم قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے پاس اس وقت تک نہیں ہل سکتے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ 5 چیزوں کے بارے میں سوال کر لیا جائے گا، اس کے بعد ابن آدم کے قدم اللہ رب العالمین کے پاس ہلیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا وہ یہ ہوگا کہ میں نے تمہیں عمر دی تھی، تمہیں زندگی دی تھی، تم نے اس زندگی سے کیا فائدہ اٹھایا، اس عمر کو کس طرح استعمال کیا، اس عمر کو کیسا استعمال کیا، اس عمر کے اوقات کو کہاں پر گزارا، کیسے گزارا، کس انداز میں گزارا، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ دوسرا سوال اللہ رب العالمین جو ہم سے کرے گا وہ یہ ہوگا کہ میں نے تمہیں جوانی دی تھی، تم نے اس جوانی کو کیسے استعمال کیا، اس جوانی کے وقت کو کس طرح استعمال کیا، اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا۔ اسی طرح تیسرا اور چوتھا سوال یہ کرے گا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، مال کہاں سے کمایا، حلال جگہ سے کمایا یا حرام جگہ سے کمایا، صحیح جگہ سے کمایا، غلط جگہ سے کمایا، اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ اور یہ بھی سوال کیا جائے گا کہ تم نے مال کمایا، مال کمانے کے بعد اس مال کو کہاں خرچ کیا، اچھی جگہ پر خرچ کیا یا غلط جگہ پر خرچ کیا، مسجد کی تعمیر میں اپنے مال کو لگایا، مدرسے کی تعمیر میں اپنے مال کو لگایا یا کسی غلط جگہ پر اپنے مال کو، اپنے پیسے کو خرچ کیا، اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا۔ اور پانچواں سوال جو اللہ رب العالمین ہم سے کرے گا وہ یہ ہوگا کہ تم نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا، میں نے تمہیں علم سے نوازا تھا، تمہیں دین کا علم دیا تھا، بتاؤ تم نے اس دین پر کتنا عمل کیا، تم نے کتنا زیادہ نیک کام کیا، کتنا زیادہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا کام کیا، اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس حدیث مبارکہ کے اندر آپ غور کیجئے، اللہ رب العالمین جو ہم سے 5 سوال کرے گا، ان 5 سوالات میں سے یہ سوال بھی ہوگا کہ میں نے تمہیں علم دیا تھا، اس علم پر تم نے کتنا عمل کیا۔ عمل کے بارے میں ضرور ضرور سوال کیا جائے گا۔ گویا ایمان اور عمل صالح کے بغیر انسان کی زندگی کامیاب اور کامران نہیں بن سکتی۔ انسان ایمان اور عمل صالح کے بغیر جہنم سے نجات نہیں پا سکتا اور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم اپنے سماج اور معاشرے کا جائزہ لیں، آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ آج جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، زندگی گزرتی جا رہی ہے، ویسے ویسے ہم نیکیوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم نیک عمل کرنے سے غفلت برتتے جا رہے ہیں، سستی برتتے جا رہے ہیں۔ آج جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، آج کے نوجوان، آج کے مسلمان مسجدوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں،
یہ آج کا عالمیہ ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہمارے اوقات نیک کاموں کے بجائے برے کاموں میں زیادہ صرف ہو رہے ہیں۔ آج ہم برے کام کو انتہائی شوق کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن نیکی کے کاموں میں ہم سستی اور غفلت برتتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ آئیے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں معلوم کریں کہ آج ہم نیک عمل کرنے سے کیوں دور ہو رہے ہیں، آج ہم نیک عمل کرنے میں سستی اور غفلت کیوں کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی وجہ جس کی وجہ سے ہم انسان نیک عمل سے دور ہو رہے ہیں، نیک عمل کرنے میں سستی اور غفلت برت رہے ہیں، اس کی سب سے پہلی وجہ اور سب سے اہم وجہ شیطان کا فتنہ ہے۔ شیطان کے فتنے کی وجہ سے انسان نیک عمل سے دور ہو جاتا ہے۔ اس حقیقت کو اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 کے اندر واضح فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامة لاحتنكن ذريته الا قليلا۔ شیطان کہتا ہے ارأيتك هذا الذي كرمت علي، شیطان اللہ رب العالمین سے کہہ رہا ہے کہ اچھا تو نے انسانوں کو مجھ پر بزرگی دی ہے، عزت دی ہے، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو نے مجھے قیامت تک باقی رکھا، قیامت تک چھوٹ دیا، قیامت تک مہلت دیا، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں انسانوں کی نسل کو ضرور بہکاؤں گا سوائے چند لوگوں کے۔ میرے عزیز ساتھیو، جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ تم ان دونوں کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق فوراً عمل کیا اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، اور اس حکم میں ابلیس بھی شامل تھا۔ لیکن ابلیس نے، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے انکار کرنے کے نتیجے میں اس کو دربار سے دھتکار دیا، ذلیل اور رسوا کر کے اس مجلس سے بھگا دیا۔ جب بھگا دیا تو شیطان نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ اچھا تو نے انسانوں کو بزرگی دی ہے، مجھ پر عزت دی ہے، اگر تو نے مجھے قیامت تک مہلت دی، قیامت تک تو مجھے باقی رکھا، تو میں ضرور ان انسانوں کی نسل کو بہکاؤں گا سوائے چند لوگوں کے۔ اور یہ شیطان ہی کا فتنہ ہے جو ہمیں نیک کام سے دور کر رہا ہے، شیطان ہی کا فتنہ ہے جو ہمیں نیک کام کرنے سے سستی اور غفلت میں ڈال رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر شیطان کی دشمنی کو واضح کیا۔ اللہ رب العالمین دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعیر، کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوه عدوا، تو تم اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ ظاہر سی بات ہے، جب تک ہم شیطان کو اپنا دشمن نہیں سمجھیں گے اس وقت تک اس کے فتنے سے ہم بچ نہیں سکتے۔ تو اللہ نے ہم کو حکم دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، اسے اپنا دوست مت بناؤ، اسے اپنا ساتھی مت بناؤ، اسے اپنا رہنما مت بناؤ۔ انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر، شیطان تم سے دشمنی کر کے، تم سے بغض کر کے، تم سے عداوت کر کے تمہیں جہنم رسید کر دے گا، تمہیں جہنم میں ڈال دے گا، تمہیں اللہ رب العالمین کے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ شیطان کی دشمنی کو اللہ نے واضح کر دیا۔
تو یہ شیطان کا فتنہ ہے۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، شیطان بہت چالاک ہے، بہت ہوشیار ہے، ہم سے کہیں زیادہ ہوشیار ہے۔ شیطان ہم کو کسی کام کے نہ کرنے پر یا کسی کام کے کرنے پر ڈائریکٹ نہیں بولتا کہ تم فلاں کام مت کرو، نماز مت پڑھو، روزہ مت رکھو، زکوٰۃ مت دو، فلاں نیک کام مت کرو، یہ کام کبھی نہیں کرتا، بلکہ شیطان دینی کاموں سے ہٹ کر دنیاوی کاموں کو ہمارے درمیان، ہمارے دل میں اس کی اہمیت ڈال دیتا ہے۔ دنیاوی کاموں کی خوبصورتی ہمارے سامنے، ہمارے دل میں مزین کر دیتا ہے، یعنی دنیاوی کاموں کو ہمارے درمیان خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ اگر شیطان ہم سے ڈائریکٹ کہتا کہ تم نماز مت پڑھو، تو انسان نماز سے نہیں روکتا۔ خود ہم اپنی مثال لے لیں کہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کو یہ کہے کہ نماز مت پڑھو، زکوٰۃ مت دو، تو انسان سوال کرے گا اس سے، کیوں بھائی نماز کیوں نہیں پڑھو، زکوٰۃ کیوں نہیں دوں، روزہ کیوں نہیں رکھوں، میں نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، یہ انسان کہے گا۔ تو اسی طرح شیطان بھی ہم کو ڈائریکٹ نہیں کہتا کہ تم فلاں کام مت کرو، بلکہ شیطان دوسرے کاموں کو جو ہمارے لیے غیر اہم ہے، غیر ضروری ہے، دین سے ہٹ کر ہے، گمراہی کے ہیں، اس کو ہمارے درمیان مزین کر دیتا ہے، خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ اس حقیقت کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر واضح کیا ہے کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ کہ شیطان تمہارے لیے تمہارے اعمال کو مزین اور خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور خوبصورت بنانے کے بعد تمہیں سیدھے راستے سے، دین کے راستے سے، اللہ کے راستے سے، رسول کے راستے سے روکنا چاہتا ہے۔ تو یہ شیطان کا کام ہے جو ہمیں نیک کام کرنے سے روکتا ہے، شیطان کا فتنہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم عمل سے دور ہوتے جا رہے ہیں، بے عمل بنتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک شیطان کا فتنہ ہے۔ دوسرا فتنہ ہے نفس کا فتنہ۔ ہمارا نفس بھی ہے جو ہمیں گمراہ کرتا ہے، سیدھے راستے سے ہٹاتا ہے۔ نفس کے فتنے کی وجہ سے بھی انسان بے عملی پر مجبور ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، کہ جہنم کو شہوات سے گھیر دیا گیا ہے اور جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کی اتنی ہی زیادہ حفاظت ہوتی ہے، اور اس قیمتی چیز کو اسی طرح حفاظت میں سیکورٹی کے ساتھ، دیکھ بھال کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح جنت کا معاملہ بھی ہے کہ جنت بھی ہمارے لیے انتہائی قیمتی ہے، اس کو بھی اللہ رب العالمین ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے ہم کو محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی، دین کی راہ میں قربانی دینی پڑے گی۔ سونا چاندی ہمارے لیے کتنی اہم چیز ہے، اس کو ہم شادیوں میں دیتے ہیں، یہ ہمارے لیے انتہائی اہم ہے۔ آپ بتائیے سونا چاندی کیا آپ کو چلتی روڈ پر مل جائے گا؟ نہیں ملے گا، بلکہ آپ کو یہ سونا چاندی انتہائی صاف ستھری دکان کے اندر محفوظ جگہ پر حفاظت کے ساتھ، دیکھ بھال کے ساتھ رکھا ہوگا۔ اس جگہ سے ہم کو محنت اور مشقت کر کے، پیسے جمع کر کے سونا چاندی خرید کر لانا پڑتا ہے، اور اس کے بعد ہمیں شادی کے اندر دینا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح جنت بھی ہے کہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، دین کی راہ میں ہمیں قربانی دینی ہے، چاہے مال کے ذریعے قربانی ہو، چاہے جسم کے ذریعے قربانی ہو، کسی بھی ذریعے سے قربانی ہو،
قربانی دے کر ہمیں جنت کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ جنت بھی انتہائی قیمتی چیز ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے۔ تو نفس کا فتنہ ہے جو انسان کو بے عملی پر مجبور کرتا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر اس نفس کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس برائیوں پر ابھارنے والا ہے۔ نفس ہم کو برائی پر ابھارتا ہے، تو یہ نفس کا فتنہ ہے جس کی وجہ سے ہم بے عملی پر مجبور ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز جس کی وجہ سے ہم بے عملی پر مجبور ہوتے ہیں، نیک عمل سے دور ہوتے ہیں، وہ یہ چیز کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کو عاجلہ بنایا ہے، یعنی دنیا کے اندر جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس کا نتیجہ ہمیں فوراً مل جاتا ہے۔ اگر ہم دن بھر محنت مزدوری کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ جلد ہی دنیا کے اندر مل جاتا ہے۔ کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں تو اس کی لذت فوراً حاصل ہو جاتی ہے، کوئی اور کام کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ ہمیں فوراً حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن نیک عمل کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کا صلہ، اس کا نتیجہ دنیا میں ملے یا نہ ملے، آخرت کے اندر ضرور ضرور ملنے والا ہے۔ آخرت کا صلہ، نیک عمل کا صلہ ہمیں آخرت میں ملنے والا ہے۔ اگر کسی انسان کو نیک عمل کا صلہ دنیا کے اندر مل جائے تو یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک نعمت ہے، لیکن اصل صلہ، اصل نتیجہ آخرت کے دن ملے گا۔ لیکن انسان اس چیز کی طرف زیادہ بھاگتا ہے جس کا نتیجہ فوراً حاصل ہو جاتا ہے، گناہ کی طرف جلدی بھاگتا ہے کیونکہ اس کا نتیجہ جلد حاصل ہو جاتا ہے۔ ہر اس چیز کی طرف جلدی بھاگتا ہے انسان جس کا نتیجہ اسے فوراً مل جاتا ہے، لیکن نیک عمل کا نتیجہ ہمیں فوراً نہیں ملتا، جس کے نتیجے میں انسان نیک عمل سے دور ہوتا ہے۔ اور اس مزاج کو، انسانوں کے اس مزاج کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، کہ ہرگز نہیں تم جلد ملنے والی چیز سے محبت کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کے دن کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ انسانوں کا مزاج اللہ نے واضح کیا کہ انسان جلد ملنے والی چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، اور آخرت کی چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان هؤلاء يحبون العاجلہ ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، کہ بے شک یہ لوگ، بے شک تم لوگ جلد ملنے والی چیز سے محبت کرتے ہو اور اپنے پیچھے ایک بھاری دن چھوڑ دیتے ہو۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ نے ہمارے مزاج کو واضح کیا۔ اور تیسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، کہ اے لوگو، اے انسانو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، فریب میں مبتلا نہ کر دے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اپنا وعدہ ذکر کیا ہے کہ میں تم سے جو وعدہ کیا ہوں، یہ نیک عمل کرنے کے نتیجے میں تمہیں جنت دوں گا، تمہیں اپنے انعام سے نوازوں گا، تمہیں عیش و عشرت میں رکھوں گا، یہ میرا وعدہ سچا ہے، برحق ہے، یہ وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے بے، تم دنیاوی زندگی کے پیچھے پڑے ہو، دنیا کی رنگینیوں میں مبتلا ہو، دنیا کی عیش و آرام کو پانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہو، تمہاری کوشش جاری ہے، لیکن تم یہ سن لو کہ میرا جو وعدہ ہے سچا ہے، برحق ہے، یہ وعدہ پورا ہونے والا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو نیک عمل کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں۔ لیکن اگر تم اس دنیا کے اندر غلط کام کرتے رہے، دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے، دنیا کے عیش و آرام کو پانے کی کوشش کرتے رہے اور نیک عمل کرنا چھوڑ دیتے رہو گے، تو پھر تمہاری دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے گی۔ اس لیے تم میرے وعدے کو یاد رکھو، اگر تم میرے وعدوں کو یاد رکھو گے تو میرا وعدہ سچا ہے،
میرا وعدہ ضرور ضرور پورا ہوگا۔ تو یہ ایک فتنہ یہ کہ دنیا کی جو نتائج ہیں جلدی حاصل ہوتے ہیں، اور آخرت کا جو نتیجہ ہے، نیک عمل کا جو نتیجہ ہے، وہ ہمیں دیر پر حاصل ہوگا، آخرت میں حاصل ہوگا۔ اس لیے انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز جس کے نتیجے میں انسان نیک عمل سے دور بھاگتا ہے، وہ ہے دنیا کی مصیبتیں۔ جب تک انسان کو اللہ رب العالمین کھلاتا پلاتا رہتا ہے، اس کو مطمئن رکھتا ہے، تو انسان نیک عمل کرتا رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اللہ رب العالمین کسی انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے، امتحان میں ڈال دیتا ہے، تو انسان پیٹھ پھیر دیتا ہے، نیک عمل سے دور ہو جاتا ہے۔ آج انسان روزی روٹی کے لیے، کمائی دھمائی کے لیے کتنی زیادہ کوششیں کر رہا ہے، اتنی زیادہ کوششیں کر رہا ہے کہ اس کو نیک عمل کرنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ بھائی کم سے کم نماز تو پڑھ لو، کم سے کم تھوڑا سا قرآن مجید کی تلاوت تو کر لو، تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس ہم کو اپنے بال بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے، ہمیں گھر کا بھی دیکھنا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، صحیح بات ہے، ہمیں گھر کا بھی دیکھنا ہے، ہمارے اپنے بال بچوں کا بھی دیکھنا ہے، لیکن کیا ہمارے لیے یہ مشکل کام ہے کہ ہم نماز کے لیے دن میں 5 وقت نہ نکال سکے؟ دن میں نماز کے لیے ہم ہر نماز کے لیے 15 منٹ نہ نکال سکے؟ کیا ہمارے لیے مشکل کام ہے؟ نہیں، مشکل کام ہے، انتہائی آسان ہے۔ لیکن انسان مصیبت کے وقت اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جب اس کو اطمینان رہتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے۔ اللہ نے اس حقیقت کو بھی واضح کیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایک کنارے ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کو کوئی بھلائی پہنچتی رہتی ہے تو وہ اس پر مطمئن رہتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر کوئی اللہ رب العالمین کوئی آزمائش میں ڈال دیتا ہے، کوئی امتحان میں ڈال دیتا ہے، تو انسان چہرے کے بل پر پلٹ جاتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، کہ ایسے لوگ جو آزمائش کے وقت، امتحان کے وقت چہرے کے بل پلٹ جاتے ہیں، نیک عمل سے دور ہو جاتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں۔ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، اور یہ ایسا خسارہ ہے جو بالکل کھلا ہوا، بالکل واضح ہے۔ تو یہ دنیا کی مصیبت بھی انسان کو نیک عمل سے دور رکھتی ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز جس کی وجہ سے انسان نیک عمل سے دور ہوتا ہے، وہ ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید لگانا، صرف اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید لگانا۔ اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر سوار تھا جس کا نام عفیر تھا۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سوال کیا کہ اے معاذ بن جبل، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور بندوں کا حق اللہ رب العالمین پر یہ ہے کہ جب بندے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے تو اسے عذاب میں مبتلا نہ کرے۔ یہ بندوں کا اللہ رب العالمین پر حق ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے
یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں یہ خوشخبری لوگوں کو نہ سنا دوں؟ افلا ابشر الناس فیتکلوا، کہ کیا میں اس چیز کی خوشخبری لوگوں کو نہ سنا دوں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اس خوشخبری کو لوگوں کو مت سناؤ، ورنہ وہ لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ صرف اور صرف ہمیں اللہ کی رحمت کی امید نہیں لگانا ہے، بلکہ اللہ کی رحمت کی امید کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کے عذاب سے بھی ڈرتے رہنا ہے، نیک عمل بھی کرتے رہنا ہے۔ تو صرف اور صرف اللہ کی رحمت کی امید کی وجہ سے انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ چلو اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہمیں چھوٹ دے دے گا، تو یہ سوچ کر انسان نیک عمل سے دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انسان نیک عمل سے دور ہو جاتا ہے۔ اب اس کا علاج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پھر سے نیک عمل کی طرف کیسے آ سکتے ہیں، پھر سے ہم عمل کیسے کرنے لگ جائیں، اس کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلا علاج یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے رہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ اور نیک عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ فرما، ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ فرما۔ ہمیں اللہ رب العالمین سے مختلف انداز میں، مختلف طریقوں سے ہمارے ایمان کی سلامتی کی دعا کرتے رہنا چاہیے، استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو رحمت للعالمین ہیں، سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، وہ بھی اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، میرے دل کو اپنے دین پر جمائے رکھ، ثابت قدم رکھ۔ یہ اللہ رب العالمین کی دعا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے مانگا کرتے تھے۔ تو بحیثیت مسلمان، بحیثیت رسول کی امتی ہونے کے ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس دعا کو یاد کر لیں اور اللہ سے اس دعا کو بھی مانگا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے تو ہمارے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، اپنے دین پر جمائے رکھ۔ یہ دعا ہمیں اللہ سے کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہے، ہم کو بتائی ہے، ہم کو تعلیم دی ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والحرم والبخل والحرم وعذاب القبر، کہ اے اللہ رب العالمین میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، تجھ سے بچاؤ چاہتا ہوں عاجزی سے، من العجز والکسل سستی سے، والجبن بزدلی سے، والبخل اور بخیلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، والحرم اور بڑھاپے سے، وعذاب القبر اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا، کہ اے اللہ رب العالمین تو میرے نفس کو تقوی عطا کر، اے اللہ رب العالمین میرے دل میں تیرا خوف پیدا کر دے، میرے دل میں تیرا ڈر پیدا کر دے، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، اور تو میرے دل کو پاک و صاف کر دے، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، تو اس کا مولا اور اس کا مالک ہے۔ اللہم علم لا ينفع، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوت لا يستجاب لها، کہ اے اللہ رب العالمین تو مجھے ایسا علم دے، ایسے علم سے پناہ دے جو مجھے فائدہ نہ پہنچا سکے، ایسے علم سے مجھے پناہ دے، ومن قلب لا یخشع، اور ایسے دل سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو ڈر اور خوف نہ رکھے، ومن دعوت لا یستجاب لها، اور ایسی دعا سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو قبول نہ کی جائے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے لمبی دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، ہمیں بھی یہ دعا مانگنا چاہیے۔ اگر ہم عربی میں مانگ سکتے ہیں تو عربی میں مانگے،
اگر عربی میں نہیں مانگ سکتے تو اردو میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جیسے ہم کو آتا ہے ویسے مانگے. اللہ رب العالمین ہماری زبان کو سمجھنے والا ہے, وہ ہماری دعا کو قبول کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اللہ رب العالمین کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین سے ہم نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے. تو ہمیں مانگنی چاہیے ہر طرح کی ہدایت, ایمان پر سلامتی, ایمان پر استقامت, ایمان پر ثابت قدمی, یہ دعا اللہ سے کرنی چاہیے. اور ہر قسم کے شر سے, ہر قسم کی برائی سے, ہر قسم کی ضلالت سے, ہر قسم کے فتنے سے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. تو یہ دعا ہے جس کے ذریعے سے ہم نیک عمل کر سکتے ہیں. دوسری چیز ہے کہ ہم نیکیوں کی قدر کریں. چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو جو ہمیں نظر آئے اس کو ہمیں کر لینا چاہیے. بڑی سے بڑی نیکی ہو اس کو ہمیں کر لینا چاہیے. کوئی نیکی ہمارے سامنے سے ضائع نہ ہونے پائے, اس بات کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ہماری نیکی کام آ جائے, اس نیکی کی کام آنے کی وجہ سے ہمیں جنت مل جائے. اگر ہم نیکی پر دھیان نہیں دیتے, ہمارے نامہ اعمال میں نیکی نہ رہے, تو پھر ہم اللہ رب العالمین کے عذاب کا شکار ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, کہ وہ لوگ جس کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, تو وہ عیش و عشرت کی زندگی میں ہوں گے, آرام کی زندگی میں ہوں گے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, اور جس کے برائیوں کا پلہ, جس کے نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا, برائیوں کا پلہ, برائیوں کا وزن بھاری ہوگا, تو وہ حاویہ نامی جہنم میں ہوگا. وما ادراک ما ہی, آپ کو کیا معلوم کہ وہ حاویہ نامی جہنم کیا ہے. نار حامیہ, ایسی آگ ہے جو بھڑکا دینے والی ہے, انسان کے جسم کو جھلسا دینے والی ہے. ایسی آگ میں انسان ڈالا جائے گا. کون سا انسان ڈالا جائے گا؟ جس انسان کے نامہ اعمال میں کمی ہوگی, انسان کے نامہ اعمال میں نیک اعمال کم ہوں گے, برائی کے اعمال زیادہ ہوں گے, تو وہ انسان ایسی جہنم میں ڈالا جائے گا. تو ہم اپنی نیکیوں کی قدر کریں, اپنے نامہ اعمال میں نیکی کو بھرنے کی کوشش کریں, اور برائی کو ہم اپنے نامہ اعمال سے خالی کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح ہم وقت سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے. ایک ایک منٹ, ایک ایک سیکنڈ ہمارے لیے انتہائی قیمتی ہے. جو وقت چلا جاتا ہے پھر وہ لوٹ کر نہیں آتا. جب لوٹ کر نہیں آتا تو جیسے جیسے ہماری زندگی گزرتی جا رہی ہے, ہماری عمر کے اوقات کم ہوتے جا رہے ہیں, جیسے جیسے ہمارے وقت گزرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے ہم وقت کی قدر کو جانیں, وقت کی اہمیت کو سمجھیں, وقت سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں اس وقت کے اندر نیک عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے. مرنے سے پہلے پہلے ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کر لینا ہے, ہمیں اپنے آپ کو سدھار لینا ہے, ہمیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال کر لینا ہے. کیونکہ اگر وقت ختم ہو گیا تو پھر ہمارے لیے ناکامی ہی ناکامی ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کی قسم ہے زمانے کی. اللہ نے یہاں پر زمانے کی قسم کھائی. والعصر, زمانے کی قسم. ان الانسان لفی خسر, تمام کی تمام انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں, نقصان میں ہیں. لیکن اس نقصان سے کون لوگ چھٹکارا پائیں گے؟ اس نقصان سے کون لوگ دور ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, کہ جن لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا, نیک عمل کیا, عمل صالح کیا, وتواصوا بالحق,
اور لوگوں کو حق کی وصیت کی، حق کو زندہ کیا، حق بات کو لوگوں کے سامنے واضح کیا، وہ انسان بھی خسارے سے خالی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی وصیت کی، صبر پر قائم رہا۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، 4 چیزوں پر عمل کرنے والا گھاٹے اور نقصان سے خالی ہے۔ باقی تمام لوگ جو اس 4 اعمال سے خالی ہوں گے وہ خسارے میں، گھاٹے میں ہوں گے۔ اور جب اللہ رب العالمین جہنم کے اندر جہنمی لوگوں کو ڈال دے گا تو جہنمی لوگ جہنم کے اندر سے اللہ رب العالمین سے سوال کریں گے، اللہ رب العالمین سے کہیں گے کہ اے اللہ رب العالمین، تو ہم کو ایک موقع اور دے دے، تھوڑا سا وقت تو دے دے، ایک بار ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہم پھر سے نیک اعمال کر کے تیرے پاس آئیں گے، پھر سے ہم یہ غلط کام نہیں کریں گے، پھر سے ہم یہ برے کام نہیں کریں گے، ایک بار ہم کو مہلت دے دے، ایک بار وقت دے دے۔ اللہ رب العالمین سے یہ کہیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کہے گا وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ۔ جہنمی جہنم کے اندر چیخیں گے، چلائیں گے، کہیں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس جہنم سے آزادی دے دے، جہنم سے نجات دے دے، ہم جو عمل اب دنیا کے اندر کرتے تھے اب وہ عمل نہیں کریں گے بلکہ نیک عمل کریں گے۔ اللہ کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کیا میں نے تمہیں عمر نہیں دی تھی، کیا میں تمہیں زندگی نہیں دی تھی کہ نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرتا، وذکر وجاءکم النذیر، نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرتا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے تمہارے پاس لانے والا بھی بھیجا۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، بس تم اب میرے عذاب کا مزہ چکھو۔ تو اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جو جہنم کے اندر مہلت مانگیں گے، اللہ رب العالمین مہلت نہیں دے گا۔ کیوں؟ کہ جب عمل کرنے کا وقت تھا، جب عمل کرنے کا موقع تھا، اس وقت عمل نہیں کیا، اور جب عمل کرنے کا وقت ختم ہو چکا، حساب لینے کا وقت آ چکا، اس وقت اللہ سے مہلت مانگ رہے ہیں، تو مہلت کہاں سے ملنے والی؟ اللہ کہے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کہ میں تمہیں عمر دی تھی، تم نصیحت حاصل کر سکتے تھے، تم اس زندگی سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، تم نے فائدہ نہیں اٹھایا، اب میں اس کا ذمہ دار نہیں، اب تم میرے عذاب کا مزہ چکھو۔ اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو میرے عزیز ساتھیو، یہ اللہ نے ہم کو وقت دیا ہے، یہ موقع دیا ہے، یہ زندگی دیا ہے، ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے نیک عمل کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو ہمیں عمل پر ابھارے گی، نیک عمل کی طرف لائے گی، وہ ہے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں۔ اس کھڑے ہونے کے دن جب اللہ رب العالمین ہم سے حساب لے گا، ہم سے سوال کرے گا، تو ہم اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس کا ہمیں اور آپ کو محاسبہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اے ایمان والو، اے مومن لوگو، اے مومن اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں سے ہر شخص محاسبہ کر لے، تم میں سے ہر شخص دیکھ لے کہ تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیو، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مومن اور مسلمان لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ اپنے آپ کا محاسبہ کر لو کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، اس آیت کریمہ کے اندر ایک نقطہ ہے، وہ نقطہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ تم میں سے ہر شخص دیکھ لے وے کہ تم نے قیامت کے واسطے کیا تیاری کی ہے، آخرت کے واسطے کیا تیاری کی ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کے وہی اعمال قبول کیے جائیں گے
جو اس نے آخرت کے لیے تیار کیے ہوں گے، آخرت کے لیے کمائے ہوں گے، وہی اعمال قبول کیے جائیں گے، ورنہ وہ اعمال جو شہرت کے لیے کیے گئے ہوں گے، ریا اور نمود کے لیے کیے گئے ہوں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے گئے ہوں گے، لوگوں کے سامنے اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے کیے گئے ہوں گے، تو وہ اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے، وہی اعمال قبول کیے جائیں گے جو آخرت کے لیے کیے گئے ہوں گے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ تم میں سے ہر شخص دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ ایک نکتہ اور کہ اللہ نے فرمایا ما قدمت لغد، کہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، کل سے مراد قیامت کا دن ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کو کل کے دن سے تعبیر کیا ہے، مطلب جو ہولناک دن ہم پر آنے والا ہے، آخرت کا دن جو ہم پر آنے والا ہے، قیامت جو آنے والی ہے، اس کا دن دور نہیں ہے، اس کا وقت انتہائی قریب ہے، قیامت جلد ہی آنے والی ہے۔ تو اللہ نے قیامت کو کل کے دن سے تعبیر کر کے یہ بتا دیا کہ قیامت کا وقت انتہائی قریب ہے، قیامت جلد ہی آنے والی ہے۔ اور اس کی وضاحت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک قول سے بھی ہوتی ہے جو بخاری شریف کے اندر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا گزرتی چلی جا رہی ہے اور آخرت قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے، اور لوگوں کے کچھ طلبگار اور پرستار ہے، بس تم دنیا کے طلبگار مت بنو، آخرت کے طلبگار بنو، کیونکہ دنیا عمل کی جگہ ہے، یہاں پر حساب و کتاب نہیں ہوگا، اور آخرت حساب و کتاب کی جگہ ہے، وہاں پر تمہیں عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ تو یہ ہولناک دن، یہ آخرت کا دن، یہ قیامت کا دن جلد ہی ہم پر آنے والا ہے، تو اس کے لیے ہم کو تیاری کرنا ہے، اس کے لیے ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اگر ہم اپنے دل کا جائزہ لیں گے، صحیح طریقے سے ہم اپنے دل کو ٹٹولیں گے، تو ہو سکتا ہے ہم نیک عمل کی طرف آ جائیں، نیک کام کرنا شروع کر دے۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ کے محاسبہ پر دھیان نہیں دیے، اپنے آپ کو نہیں دیکھا کہ ہم نے کس راستے پر جا رہے ہیں، تو پھر ہم اپنے آپ کو سدھار نہیں سکتے، ہم اپنے آپ کو دین کی راہ پر نہیں لا سکتے۔ اس لیے ہمیں محاسبہ کرنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنی بغل جھانکنا ہے کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے، اور اگر تیاری نہیں ہے تو اس کے لیے تیاری کر لینا ہے، ورنہ پھر قیامت کے دن ہم میں سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا۔ اسی طرح ایک اور چیز جس سے انسان نیک عمل کے قریب آ سکتا ہے، وہ ہے موت کو یاد کیا جائے۔ میرے عزیز ساتھیو، موت کا معاملہ ایسا ہے جو ہر انسان کو آنے والی ہے، چاہے وہ مسلمان کا ماننے والا ہو یا غیر کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہر ایک کو موت آنے والی ہے، چاہے وہ انسان موت کا انکار کرتا ہو یا موت کا اقرار کرتا ہو، موت کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، ہر ایک کو موت آنے والی ہے۔ اور موت کے بعد پھر قبروں کے اندر ہمارا حساب و کتاب ہوگا، تو موت کو یاد کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر ہم موت کو یاد کریں گے، ہمارے اندر یہ دھیان رہے گا کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے اور قبروں کے اندر جانا ہے، قبروں کے اندر فرشتوں کے سوالات کے جوابات دینا ہے، یہ احساس اگر ہمارے دل میں رہا تو پھر ہم نیک عمل کی طرف آ سکتے ہیں، بے عملی سے دور ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پس جو انسان جہنم سے نجات دے دیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا فقد فاز، تو وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ تو ہمیں موت کو یاد کرنا ہے، موت کی یاد انشاءاللہ ہمیں نیک عمل کی طرف لے جائے گی، ہمیں برے کاموں سے روک سکتی ہے، بے عملی سے روک سکتی ہے، اور قرآن و حدیث کی طرف لا سکتی ہے۔ تو یہ باتیں تھی جس پر ہمیں عمل کرنا ہے، موت کو یاد کرنا ہے، آخرت کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے اس کا محاسبہ کرنا ہے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہنا ہے، ہر قسم کے فتنے سے، ہر قسم کے شر سے پناہ مانگنا ہے۔ ان چیزوں سے ہم انشاءاللہ نیک عمل کی طرف آ سکتے ہیں اور برے کام سے
بے حیائی کے کاموں سے، فحش کاموں سے، غلط کاموں سے، اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے کاموں سے رک سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بے عملی سے دور کر کے نیک عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں زندگی بھر ایمان پر ثابت قدم رکھے، جب تک ہمیں دنیا میں رکھے ایمان پر زندہ رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ فرمائے ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔